پہلا بڑا نقصان ان میلاد کے جلوسوں سے یہ ہو رہا ہے کہ غیر شرعی حرکات جس طرح بینڈ باجے، گتکے بازی، راگ و رنگ، ڈھولک کی تھاپ پر رقص، طبلہ، سرنگی، ڈھول، سب کچھ ان جلوسوں کے اندر بجایا جاتا ہے۔ اس کا بھاری نقصان یہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ دین سے ناواقف طبقہ یہ سمجھنے لگے گا کہ یہ کام غلط اور خلاف شریعت نہیں ہے۔ اگر یہ سب کچھ ناجائز ہوتا اور دین کے خلاف ہوتا تو مولوی لوگ، مسجدوں کے امام اور خطیب، پیر کہلانے والا طبقہ، ممبر و محراب کے وارث لوگ 12 ربیع الاول کو بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں آ کر یہ کام کیوں کرتے؟ اگر بینڈ باجا ناجائز ہوتا تو مولوی کہلانے والے میلاد النبی کے جلوسوں میں بینڈ باجا کیوں بجواتے؟ اگر طبلہ سرنگی ناجائز ہوتا تو علماء کہلانے والے 12 ربیع الاول کو بازاروں میں کیوں سرنگی بجواتے؟ اگر ڈھول کی تھاپ پر ناچنا اور تھرکنا غلط ہوتا تو میلاد النبی کے جلوس میں پوری ایک ٹولی ناچنے والوں کی کیوں ہوتی؟ اگر یہ تمام اعمال و افعال غلط اور ناجائز ہوتے تو 12 ربیع الاول کے جلوسوں میں یہ افعال کیوں ہوتے؟ اگر یہ تمام افعال، یہ تمام کام درست نہیں ہیں تو علماء کا طبقہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں یہ کیوں کرواتا ہے؟ اگر پیغمبر اسلام کی پیدائش کی خوشی میں یہ کام جائز ہیں تو باقی خوشیوں کے موقع پر ناجائز کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو امت کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے۔ اور اب بات صرف ڈھول، طبلہ، سرنگی، چمٹے سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب معاذ اللہ ایسی ویڈیو سامنے آتی ہیں، مسجد کے اندر، مسجد کے ممبر پر، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر عورتیں اور عورتوں کا ایک جم غفیر مسجد میں نعرے لگوا رہا ہے جشن آمد رسول کے، میلاد النبی کے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، کہ وہ عورت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو نماز گھر کے سب سے تاریک کونے میں پڑھے تو وہ افضل ہے، وہی عورت میلاد کے جشن کے نام پر مسجد میں آ کر ہلڑ بازی کرتی ہے۔ نیا ٹرینڈ چلا ہے، جشن میلاد پر 12 ربیع الاول کے دن لڑکیوں کو تیار کر کے سٹیج پر بٹھا کر اور خوب انہیں میک اپ کروا کر نعتیں پڑھائی جاتی ہیں، چوکوں میں، بازاروں میں، آس پاس لوگوں کا ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ڈرامہ بازی دیکھ کر ایک نوجوان، ایک اس آدمی کا ذہن جس کا ذہن دینی تعلیمات سے خالی ہے، وہ یہی اثر لے گا کہ یہ سب کا سب جائز ہے، یہ ڈرامہ بھی جائز ہے، یہ فلم بھی جائز ہے، یہ عورتوں کا رقص کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ان کے سامنے سند اور دلیل یہ 12 ربیع الاول ہے کہ اس جلوس کے اندر مولوی بھی ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، عشق رسول کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، محبت رسول پر بھی لیکچر اور درس دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ ناجائز ہوتا تو 12 ربیع الاول کو مولوی کیوں کرواتا؟ میرے دوستو، یہ بہت بڑا نقصان کہ عام لوگوں کے ذہن اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک نقصان یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس کا تعلق انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ماں کی گود سے لے کر گور تک میرے نبی کی تعلیمات ہیں، ان کا تعلق ہے، ان کو اپنانا ہے۔ لیکن جب صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکال دیے، جھنڈیاں لگا دیں، اپنے گھروں پر لائٹنگ کر دی،
دکانوں کو سجا دیا اور پھر میلادی ملا ناچتا ہوا آیا، اپنی مجلسوں اور کانفرنسوں میں آ کر یہ کہنے لگا کہ آج ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن ہے، آج کا یہ دن مبارک دن ہے، اس دن ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ اس نے کہا جو اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب نبی گردانتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صرف ایک دن مبارک ہوا۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، ساری زندگی سنتوں کے خلاف چلو، ساری زندگی منمانیاں کرو، نماز کے قریب نہ آؤ، روزہ نہ رکھو، مسجد کے قریب نہ آؤ، حضور کی سنت کیا ہے کوئی خبر نہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو جوش و خروش کے ساتھ روڈ پہ نکل آؤ، ڈانس کرو، طبلے بجاؤ، بس یہی مقصد بعثت تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ عوام الناس میں سے اکثر لوگ امام الانبیاء کی پیدائش کے مقصد اور بعثت کے غرض و غایت سے غافل اور بے خبر ہو رہے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں پورے دین کی اصل جڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منا لو، گھر اور بازار سجا دو، جلوس نکالو، خوشی اور مسرت کا اظہار کرو، یہی سب سے اہم اور ضروری کام ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، 12 ربیع الاول کو یہ ساری خرافات کرنا، یہ کس لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ثابت کرنے کے لیے یہ جلوس نکالے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور لوگوں سے منوانے کے لیے یہ جلوس نکلوائے جا رہے ہیں؟ ارے بھائی یہ بتاؤ، کیا ولادت نبوی کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کس کو اختلاف ہے کہ تم اتنا زور دیتے ہو، اتنے غلو کے مرتکب ہو رہے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آج تک کسی نے انکار کیا ہے؟ جو آپ ہر سال جھوٹی روایات، قصے، کہانیاں، من گھڑت واقعات بیان کرنے بیٹھ جاتے ہو، آپ کی ولادت باسعادت کا تو کوئی کافر اور مشرک بھی منکر نہیں ہے، چہ جائے کہ مسلمان منکر ہو۔ پھر اس کو بار بار بیان کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اور تم اس ذکر ولادت سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک یہود و نصارہ سے لے کر آج تک کے کفار اور ملحدین آپ کی ولادت کے قائل نہیں ہیں؟ کیا ابو جہل نہیں مانتا تھا کہ آپ پیدا ہوئے؟ کیا امیہ کو اقرار نہیں تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے؟ کیا عتبہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب ہے؟ کیا کفار مکہ نہیں جانتے تھے کہ آپ مکہ مکرمہ کے فلاں مکان میں پیدا ہوئے؟ کیا وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے؟ کیا وہ نہیں مانتے تھے کہ آپ بنو ہاشم کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جب مشرکین، کفار تک، دشمنان اسلام تک آپ کی ولادت، جائے ولادت، خاندان تک کے قائل ہیں، تو پھر ہر سال ان خرافات سے اٹی ہوئی، منکرات سے بری ہوئی میلاد اور ولادت کے جشن اور جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں؟ اس پر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ دوسری بات، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانے سے ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے؟ میری اور آپ کی عملی زندگی کا محض آپ کی پیدائش سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کا ذکر کرنا، واقعات ولادت کو صحیح روایات سے بیان کرنا،
یقیناً یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث ثواب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا باعث ثواب ہے، باعث رضا رب ہے، لیکن اسی ولادت کو مقصد بنا لینا اور اسی کو لے لینا، اس میں اتنا غلو اور حد سے تجاوز کرنا کہ شرعی حدود کو پار کر دینا، کیا یہ خوشی کی علامت ہے؟ اس کو خوشی کہا جاتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر مسلمان کے لیے خوشی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر وہ مجلس جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ مجلس بہترین مجلس ہے۔ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، کس کے ہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کون تھے، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس حد تک آپ کا تذکرہ باعث سعادت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، لیکن جہاں تک ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے وہ صرف میلاد سے وابستہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی تجارت کا تعلق آپ کے میلاد سے نہیں، میری اور آپ کی خوشی اور غمی کا تعلق آپ کی ولادت سے نہیں، میری اور آپ کی شادی اور نکاح کا تعلق آپ کی پیدائش سے نہیں ہے، میرے اور آپ کے رہن سہن کا تعلق، معاملات و اخلاقیات کا تعلق، لین دین کا تعلق، معیشت و سیاست کا تعلق، عدالت و حکومت کا تعلق آپ کی ولادت سے نہیں، بلکہ ہماری عملی زندگی کا واسطہ اور تعلق آپ کی اس زندگی سے وابستہ ہے جو ولادت کے 40 سال بعد شروع ہوئی، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اب ہماری زندگی، ہماری عملی زندگی آپ کے احکام اور سیرت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پھر ذرا غور فرمائیے، کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت یہ تھی کہ لوگوں تسلیم کرو میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، مانو کہ میری والدہ کا نام آمنہ تھا، میرے والد کا نام عبداللہ تھا، اقرار کرو کہ میں نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا؟ کیا آپ کو اس لیے ستایا گیا کہ آپ کفار مکہ سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ کیا شعب بنو ہاشم میں 3 سال بھوک اور تکلیف اس لیے اٹھائی کہ منوانا چاہتے تھے کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں؟ کیا آپ نے ہجرت اس لیے فرمائی تھی کہ منوانا چاہتے تھے کہ مجھے آمنہ کا نور نظر مانو؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حمزہ اور باقی صحابہ نے تلواریں اس لیے اٹھائی تھیں کہ وہ لوگوں سے منوانا چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کا پوتا ہے؟ کیا غزوہ احد اس لیے ہوا تھا کہ آپ منوانا چاہتے تھے کہ میں نے حلیمہ کا دودھ پیا؟ کیا طائف میں تکلیف اس لیے اٹھائی تھی کہ اپنی پیدائش منوانا چاہتے تھے؟ کیا خندقیں اس لیے کھودی گئی تھیں کہ تسلیم کروانا چاہتے تھے کہ میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں؟ کیا اصحاب رسول بدر و احد، خندق و حنین، خیبر و تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منوانے کے لیے گئے تھے؟ اگر یہ سب کچھ صحیح اور درست ہے تو پھر آپ بھی میلاد منائیے، پھولوں کے ہار ڈلوائیے، اسی کے لیے تگ و دو کیجیے، اسی کے لیے محنت کیجیے، اسی کے لیے کوشش کیجیے، اسی پر زندگی خرچ کر دیجیے۔ اور اگر اصحاب رسول کی قربانیاں اور محنتیں میلاد محمد کے لیے نہیں تھی، اور یقیناً نہیں تھی بلکہ کسی اور مقصد کے لیے تھی، تو وہ یقیناً سیرت محمد ہے جس کو یہ میلادی ملا ہرگز بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اگر سیرت محمد بیان کرے تو خود اس کی غلیظ اور گندی سیرت اور کرتوت لوگوں پر واضح ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ تمام تر زور میلاد النبی منانے پر صرف کرتا ہے تاکہ جاہل عوام کو اس کھیل تماشے میں مصروف رکھا جائے، نہ اس کے سامنے سیرت محمد بیان ہو
اور نہ ہمارے کرتوتوں سے پردہ اٹھے۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جب انہیں اس فعل بد سے منع کیا جاتا ہے تو سادہ لو مقتدیوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ لو جی یہ دیوبندی ذکر رسول سے منع کرتے ہیں، دیکھو جی یہ ہمیں ولادت نبی کا تذکرہ نہیں کرنے دیتے، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ منکر ہیں۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن نشی کر لیجئے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ مروجہ مجلس میلاد، عید میلاد النبی، جشن میلاد ایک الگ چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ذکر ولادت، آپ کے مقام و مرتبہ، شان و شوکت کا تذکرہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کی ولادت کا صحیح روایات کے آئینے میں تذکرہ، آپ کے مقام اور مرتبہ کا ذکر محبوب اور پسندیدہ ترین امر ہے۔ آپ کی محبت جس دل میں نہیں، وہ دل مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ایک انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت اپنے والدین و اولاد سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے بڑھ کر، اپنے مال و متاع سے بڑھ کر، اپنے کاروبار و تجارت سے بڑھ کر، اپنے مکانات اور بنگلوں سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ شخص اللہ کے دربار میں ایماندار نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارا ایمان ہے آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات تک، آپ کی زندگی کے ہر ہر گوشے اور ایک ایک حصے کے صحیح واقعات، آپ کی سیرت و کردار کے تذکرے عام ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیرت النبی کے بیان کے لیے محفلوں، کانفرنسوں کا انعقاد بھی ضروری ہے کہ ایسی محفلوں سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں محمد بس ایک ہی پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریف زمین و آسمان میں ہوئی، کروڑوں لوگ ان کا نام نمازوں میں لیتے ہیں، اذان و تکبیر کے ان کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ دنیا ذکر محمدی سے خالی رہی ہو۔